آج میں آپ لوگوں کو نا ایک بڑی چھوٹی مختصر سی آیت، لیکن اس آیت کو اگر کوئی سمجھ گیا، اس آیت پر اگر کسی نے یقین کر لیا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ دیکھو، ہمارے صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اللہ کے راستے میں، ان سب کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ لوگ نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچ پاتے۔ انہوں نے اللہ کی مدد اپنے ساتھ لی کیسے؟ اور اللہ رب العزت نے جب ان کی مدد کی تو کیسے ان کو فتوحات دی، کیسے ان کو زندگیوں میں کامیابیاں ملی، اور مرنے کے بعد بھی وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ دیکھو، اللہ کی مدد ایک انسان کے لیے بہت میٹر کرتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ رب العزت ہمیں بے سہارا چھوڑ دے تو ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے دوسرا، اور اگر اللہ رب العزت ہماری مدد کرنے کو آ جائے تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ دیٹس اٹ۔ تو صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اس وجہ سے وہ ہر میدان میں بازی مار جاتے تھے۔ تقویٰ کے میدان میں بازی مار گئے، عبادتوں کے میدان میں بازی مار گئے، حیا کے پیکر بنے، اور میدان جہاد میں بازی مار گئے، اخلاق میں بازی مار گئے۔ ہر سچویشنز میں، جو بھی زندگی کی سچویشنز ان کے سامنے آتی تھی، وہ لوگ ان میں کامیاب ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جنت کے معاملے میں بھی بازی مار گئے۔ اور 10 ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، ٹھیک ہے؟ اور باقیوں کی بھی مغفرت کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ کہہ دیا کہ ہم سارے صحابہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ انسان۔ تو سارے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ صحابہ نے ایسا کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا کیا تھا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد آ جائے، تاکہ ہم بھی تقویٰ کے میدان میں متقی بن سکے، پرہیزگاری کے میدان میں پرہیزگار بن سکے، اور جب دنیا اور آخرت کے معاملے میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہم اپنے لیے آخرت کا فیصلہ کر سکیں۔ کیونکہ جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت انسان کو یہ ٹمپریری چیزوں سے بچاتا ہے اور پرماننٹ چیزیں انہیں دیتا ہے۔ تو ہم ایسا کیا کریں؟ ہم اپنی زندگیوں میں ایسے کون سے اعمال کریں، کون سے یقین کے ساتھ اللہ کو پکاریں، کس صفت کے ساتھ اللہ کو پکاریں، اور کون سے ایسا کام کریں کہ جس کے کام کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہمارے ہر کام میں ہمارے مددگار بن جائے، رائٹ؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے نا۔ تو پہلے تو اللہ کی مدد اور اللہ کے بغیر والی زندگی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھو، اس دنیا میں آج کل کے دور میں بہت بڑی بڑی پاورز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ سائنس نے بہت ترقی کر لی، اور اس نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی کہ دنیا حیران ہو گئی۔ ملٹری بہت ترقی کر گئی، ان کے پاس ایسے ایسے ویپنز آ گئے کہ وہ دنیا ان سے ڈرنے لگ گئی۔ انسان، اس کے پاس ایسا نالج آ گیا کہ لوگ اس کی تعریف کرنے لگ گئے۔ اوکے، انسان جو نالج کی بیس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اگر یہ نالج اس سے ہٹ جائے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ ملٹری جو ویپنز کی بیس پر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی ہے، اگر یہ ویپنز اس سے ہٹا لیے جائے تو ملٹری کچھ بھی نہیں، فوج کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ سائنس، اگر اس کی ٹیکنالوجی جس پر اس کو ناز ہے، جس پر اس کو پراؤڈ ہے، جس پر اس کو غرور ہے، تکبر ہے، اور آج دنیا کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ سائنس ہی سب کچھ ہے، اور ایتھیسٹ اس کی وجہ سے زیادہ بن رہے ہیں، تو اگر سائنس سے اس ٹیکنالوجی کو ہٹا دیا جائے تو سائنس کچھ نہیں۔ ٹیکنالوجی ہے تو سائنس کا نام ہے، ویپنز ہے تو ملٹری کا نام ہے، اور انسان کے پاس شعور ہے، علم ہے، صلاحیت ہے تو اس کا نام ہے
اسی طرح ایک مومن یعنی اللہ کو ماننے والا، مسلمان، اللہ پر یقین رکھنے والا، جب تک اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب تک اللہ رب العزت کی باتوں کو مان رہا ہے، جب تک اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، تب تک اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان ہے، اور دنیا کا سب سے ذہین ترین انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے یہ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے ایک پل کے لیے بھی دور ہو جائے۔ یہ انسان کامیاب ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو اپنی منمانیوں پر زندگی گزار رہا ہے، ایک ایسا شخص جس کو گناہوں کی لذتوں نے پاگل بنا دیا، ایک ایسا شخص جس کے سامنے کوئی بھی گناہ آتا ہے تو وہ کرنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتا کہ میں مومن ہوں یا مسلمان ہوں یا مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، بلکہ ایزیلی اس گناہ کو کر لیتا ہے، اور اس گناہ کو کرنے کے بعد پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایسا انسان جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ کے بغیر والی زندگی میں وہ اچھا خاصا سیٹسفائیڈ ہو چکا ہے۔ ایک ایسا انسان جسے رات بھر اللہ کی یاد نہیں آتی، دن بھر اللہ کی یاد نہیں آتی، اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی بڑی بڑی صلاحیتیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اور جب اسے خوشیاں ملتی ہیں تو یہ سمجھتا ہے میری محنتیں مجھے خوش کر رہی ہیں، اور جب اسے غم ملتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میری کمزوریاں تھیں مجھ میں۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی اللہ رب العزت کو اپنی کتابوں سے بالکل آؤٹ کر دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں، اور اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ سے کٹ چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسان کبھی بھی اپنا نام نہیں بنا سکتا، اپنی عزت نہیں بنا سکتا، اور اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب ہوں۔ That's it۔ اب جس انسان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جو انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا رفیق بن جاتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں، اس کے معاملات میں، اس کے معاہدوں میں، ان کے وعدوں میں، ان کے ارادوں میں اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرنے کی فکر کرتا ہے یا سوچتا ہے یا سٹرگل کرتا ہے، تو اللہ کی مدد جب اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کام بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ایزیلی ہو جاتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جس انسان کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے، جس انسان کی زندگی اللہ کے سہارے گزرتی ہے، اور وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے، تو پھر اگر یہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے، اور اس کام، اس ارادے کو پورا کرنے کی سٹرگل کرتا ہے، اور اس سٹرگل میں فیل ہو جاتا ہے، اس کا کام نہیں ہوتا، تب بھی اسے مایوسی نہیں ہوتی، تب بھی اسے پریشانی اور سٹریس نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس سچویشن میں بھی اتنا کہتا ہے کہ الحمدللہ اسی میں میری بہتری تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ والوں کی اور اللہ کی مدد والوں کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے کام آسان، بہت آسان کام بہت مشکل بنا دیے جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اس کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو بڑی بڑی پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، وہ اگر اس دنیا کو بھی فتح کر لے تو یہ دنیا کی فتح بھی اسے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی۔ یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی مدد، اللہ کا مل جانا اور اللہ کا دور ہو جانا کے درمیان فرق۔ اللہ رب العزت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ مل گئے تو میں کامیاب، آپ کامیاب، ہمارے گھر والے کامیاب۔ بس یہ چھوٹی سی بات دل میں بٹھانی ہے کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر اللہ نہیں ہے تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مسئلوں کو لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں، میرے کام کیوں نہیں ہو رہے، میری محنت رنگ کیوں نہیں لا رہی،
یار اتنا نیک کام کو کر رہا ہوں پھر بھی وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے میرے بندے اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے، اللہ کیا فرما رہے؟ ہم سے کہہ رہے ہیں یار، ہم سے، اللہ رب العزت. اے مومنو ان تنصروا اللہ، اے انسانوں اگر تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما دے گا، ایسی مضبوطی عطا کر دے گا کہ دنیا کا کوئی بھی طوفان تمہیں اکھاڑ نہیں سکے گا، ہلا نہیں سکے گا. تمہیں ہر کاموں میں اتنی سیٹسفیکشن مل جائے گی کہ لوگ تمہارے ارادے کو اور تمہارے کام کو غلط پروف کرنے کی کوشش بھی کریں ساری دنیا مل کر، لیکن تم یہ کہو گے کہ نہیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اگر تم ایک چھوٹا سا نقشہ بھی بناتے ہو اور ساری دنیا اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہے اور تمہیں فورس کرتی ہے کہ اپنا ارادہ بدلو، تو اللہ تمہیں ایسا ثابت قدم کر دیں گے کہ تم اپنے اس ارادے پر ڈٹے رہو گے. اگر تم نے ایک دفعہ سوچ لیا نا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو چاہے تمہارا پورا معاشرہ بے حیا ہو جائے، لیکن اللہ تمہیں ایسی ثابت قدمی عطا کرے گا کہ تم ان بے حیا لوگوں کے بیچ میں جا کر نماز پڑھو گے. لوگ تمہیں گھوریں گے، لوگ تم سے کہیں گے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیونکہ لوگ نماز کو بھول جائیں گے. لیکن تمہیں اللہ ایسی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے کہ تم ہر دور میں ہر طرح سے اللہ سے اٹیچ رہو گے. دنیا یہاں کی وہاں سوچنے لگ جائے، لیکن تمہاری سوچ اللہ کو پسند ہوگی تو تمہاری سوچ ہمیشہ غالب رہے گی، اور دنیا کی سوچ ہمیشہ زوال کا شکار ہوگی. تمہیں اللہ رب العزت ایسی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. اگر یہ ساری دنیا تمہیں کمزور کرنے کے در پر ہے، تمہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، تمہاری طاقتوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تمہیں ہر طرح سے اکیلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم اللہ کے دین کے کاموں میں لگے رہے تو یہ ساری دنیا مل کر بھی اگر تجھ ایک انسان کو ڈرانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تمہارے اندر ایسی ثابت قدمی عطا کریں گے، ایسی ثابت قدمی، ایسی طاقت، ایسی جرأت کہ تم ان لوگوں کی پرواہ تک نہیں کرو گے اور اپنے کام میں لگے رہو گے. اور یہ لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود تم اکیلے انسان کا ایک بال بھی باقا نہیں کر پائی. یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ثابت قدمی جو انسان کو عطا کرے گا. یہ ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، ساری دنیا تمہیں اکیلا کر دے گی، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، تمہارے اپنے تمہارے اگینسٹ ہو جائیں گے، تمہارے اپنے دوست تمہیں منہ تک نہیں لگائیں گے، تمہیں دھکے دیں گے صرف اور صرف تمہارے کرائٹیریا کی وجہ سے، صرف اور صرف تمہارے مشن اور ویژن کی وجہ سے، صرف اور صرف تمہارا اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی وجہ سے. لوگ تمہارے اگینسٹ ہو گئے تو اللہ تمہیں ایسے ثابت قدم کریں گے کہ تمہاری سوچ کو اللہ شکل دیں گے اور ان کے دلوں کو بدل بدل کر تمہاری سوچ ان میں پیدا کریں گے اور تم خوش ہو جاؤ گے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے عرب کے پاس، مکہ والوں کے پاس. اب مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ بت پرستی کر رہے ہیں. مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے خداؤں کی عبادتیں کر رہے ہیں. مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی منمانی زندگیوں پر عمل کر رہے ہیں. مکہ والے کیا کر رہے ہیں؟ جہالت عروج پر، بے حیائی عروج پر، ضلالت عروج پر. ایسے ماحول میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دین لاتے ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. غور سے سننا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے دین کے کاموں میں مدد کرو گے، یعنی میرے دین کی مدد کرو گے، اس کو سر بلندی تک پہنچاؤ گے، خود بھی اس پر عمل کرو گے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاؤ گے، خود بھی اپنے دین پر مرنے تک قائم رہو گے، کسی دولت، کسی نشہ، کسی بے حیائی، کسی معاہدے کی وجہ سے اپنا دین چھوڑو گے نہیں، بلکہ قائم رہو گے اور دوسروں کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرو گے. اور دین کی محنت اگر صاف لفظوں میں کہوں تو وہ یہ ہے، دین کی مدد کیا ہے کہ جب بھی تمہارا کوئی اپنا، جب بھی کوئی تمہارا آس پڑوس کا ساتھی، یا جب بھی اس دنیا میں کوئی ملک، کوئی سٹی، کوئی کنٹری، کوئی لوگ، کوئی محلہ، کوئی گھر اللہ کے احکامات کو توڑ رہے، تو آپ جا کے ان کو حکمت بصیرت سے سمجھائیں
جہاں پر اللہ کا دین مٹتا جا رہا ہے آپ وہاں پر اللہ رب العزت کے دین کو دوبارہ سے اجاگر کریں. یہ ہوتا ہے دین کی مدد کرنا. حالانکہ اللہ رب العزت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میرے دین میں انسانوں کی صلاحیتیں لگیں. اور کس لیے لگیں؟ تاکہ یہ دین انسانوں کی محنت کی وجہ سے زندہ ہو، اور ان محنتوں کا بدلہ اللہ رب العزت کہ ہاں ان کو جنت کی شکل میں ملے. اور اگر یہ نیت کر لیں میرے دین کی مدد کرنے کی، تو طاقت بھی میں دوں گا، شعور بھی میں دوں گا، علم بھی میں دوں گا، لیکن ان کے ارادے کی ضرورت ہے. ان کو ان کی ارادوں کی ضرورت ہے، اور ان ارادوں میں سنسیریٹی، لویلٹی اور پختگی کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود انسان سے دین کا کام لینے لگ جاتا ہے. اس کے بعد انسان کی زندگی میں خود دین آ جاتا ہے. اور جب انسان کی زندگی میں خود دین آتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پھر دوسرے بندوں کی بھی پرواہ کرتا ہے. تو پھر اگر یہ خود نماز پڑھ رہے تو یہ سوچے گا میرا بھائی بھی پڑھ لے، بہن بھی پڑھ لے. یہ ہوتی ہے دین کے مدد کسی نہ کسی لکشے میں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسی کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لو گے تو میں تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد کروں گا، اور ہر کام میں تمہیں ثابت قدمی، مضبوطی، ہمت، شجاعت، جرأت عطا فرماؤں گا. اور جب اللہ رب العزت ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر کس کا غم یار، اور کس کا ڈر، اور کس کی فکر، کس کا سوچ. مین چیز تو یہی ہے، اگر آج ہم فکروں کے حوالے ہیں، اگر آج ہم کمزوریوں کے حوالے ہیں، اگر آج ہمارے قدم بہت کمزور ہو چکے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئے ہیں، تو جسٹ بیکاز آف کہ اللہ رب العزت کی مدد ہم نے نہیں لی اپنے ساتھ. جس دن ہم اللہ کی مدد کو ساتھ لے لیں گے اس دن دیکھنا کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں اس پوری دنیا میں ہمارے لیے. اور دیکھنا یہ مسلمان کس طرح عروج پر جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں دیکھنا کہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہوتا ہے. ہر بندہ تمہیں نمازی ملے گا، تمہارے بازار جھوٹ سے پاک ہو جائیں گے، تمہارے دکاندار دھوکہ دینا بند کر دیں گے، تمہاری مائیں تمہاری عزت کریں گی، طلاق کا ریشو کم ہو جائے گا، نکاح آسان ہو جائے گا، زنا ختم ہو جائے گا، چوریاں ختم ہو جائیں گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا، ایک امن پسند معاشرہ بن جائے گا. اسلام ایک زندگی ہے، اگر کسی نے اس کو سمجھ لیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں. میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا. یار اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں. اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو. اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہیں اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے. اے اللہ ہم محتاج ہیں. اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے. تیرے بغیر کدھر جائے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں. اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا یا رب.
ہمیں اپنے قریب کر لے۔